نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ودخل معه السجن فتيان اور داخل ہوئے اس کے ساتھ جیل میں دو جوان قال احدہما ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا بے شک میں نے دیکھا کہ میں نے چھوڑ رہا ہوں شراب وقال الآخر اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا بے شک میں نے دیکھا کہ میں نے اٹھایا ہے اپنے سر کے اوپر روٹیاں تأکل الطیر منہ کھاتے ہیں پرندے اس میں سے نبئنا بتأویلہ بتائیے ہمیں ان کی تعبیر انا نراک من المحسنین بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیکوکاروں میں سے قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما حضرت نے فرمایا کہ ابھی تک نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر اس سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا ان کی تعبیر ذالکما مما علمنی ربی یہ اس میں سے ہے جو مجھے تعلیم دی ہے میرے رب نے انی ترکت ملت قوم بے شک میں نے چھوڑ دیا دین اس قوم کا لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی انکار کرنے والے ہیں واتبعت ملت آبائی اور میں نے اتباع کی اپنے باپ دادا کے دین کی ابراہیم و اسحاق و یعقوب یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم شریک بنائیں اللہ کے ساتھ کسی شے کو ذالک من فضل اللہ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے علینا وعلی الناس ہم پر اور باقی لوگوں پر ولکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یا صاحبی السجن اے میرے جیل کے دوستو ارباب متفرقون خیر کیا یہ مختلف رب بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا ایک اللہ جو اکیلا بھی ہے زبردست ہے ما تعبدون من دونہ الا اسماء تم عبادت نہیں کرتے اس کے علاوہ مگر محض نام ہیں سمیتموہا انتم و آباؤکم جو رکھ لی ہیں تم نے اور تمہارے بڑوں نے ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل ان الحکم الا للہ حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ اس نے حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کی جائے مگر اس ہی کی جائے ذالک الدین القیم یہی مضبوط دین ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یا صاحبی السجن اے میرے جیل کے دوستو اما احدکما فیسقی ربہ خمرا بہرحال جو تم میں سے ایک ہے نا وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب واما الآخر اور جو دوسرا ہے
فیسلب، پس وہ سونی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، پرندے کھائیں گے اس کے سر سے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو گیا ہے اس کام کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ وقال للذی ظن، اور کہا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں گمان کیا کہ انہ ناج منہما، کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک، ذکر کر دینا میرا بھی اپنے مالک کے پاس، فانساہ الشیطان ذکر ربہ، بس بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنے اپنے مالک کے پاس، فلبث فی السجن بضع سنین، پس ٹھہرے رہے جیل میں اور کئی سال۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کا 5واں رکوع آیات نمبر 36 سے لے کر 42 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، جب مختلف عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ یہ ایک طرف تو مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ساتھ یہ دھمکی بھی ہے کہ اگر یوسف نے ہماری بات کو نہ مانا تو جیل میں ڈالا جائے گا، اے اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس گناہ سے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل کے اندر جب یوسف علیہ السلام گئے تو وہاں جو واقعہ پیش آیا وہ آج کا سبق ہے۔ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس دور میں اتفاقاً 2 نوجوان اور بھی جیل میں تھے، جن کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے وہ دونوں بادشاہ کے خادم تھے۔ ایک کی ڈیوٹی بادشاہ کو شربت اور شراب پلانا تھا، اور دوسرا خباز تھا، روٹیاں پکانے والا تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں کوئی زہر وغیرہ ملائی ہے، اسی جرم میں یہ دونوں جیل میں تھے۔ ان میں سے جو شربت پلانے والا تھا وہ تو بری ہو گیا تھا اور دوسرے کو سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ان کو ایک خواب آیا اور جیل میں انہوں نے باقی لوگوں پر نظر دوڑائی۔ جتنی وجاہت اور صداقت حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر آئی، اتنی صداقت اور کسی کے چہرے پر نظر نہ آئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر تو بتائی، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے دعوت توحید دی اور اللہ کی وحدانیت بتائی، اور بتایا کہ اصل عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد تعبیر بھی بتائی، سنیے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن جیل میں فتیان 2 جوان، قال احدہما، ان میں سے ایک کہنے لگا انی ارانی آصر خمرا، بے شک میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، بے شک میں نے دیکھا کہ میں نے اٹھایا ہے اپنے سر پر روٹیاں، تأکل الطیر منہ، تو پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، خواب بیان کر دیے، آپ ہمیں ان کی تعبیر بتائیں۔ انا نراک من المحسنین،
بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ واقعی بڑے محسن ہیں۔ نبی کا چہرہ پھر سبحان اللہ۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا ہے کہ وقال الذی اشتراه من مصر، جس شخص نے مصر سے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس نے بھی کوئی آپ کی اور صفات تو کوئی نہیں دیکھی تھی نا، ابھی آج ہی خریدا تھا، صرف چہرے سے دیکھ کر کہنے لگا کہ اس کو غلام نہیں بیٹا بنا کر رکھیں گے۔ انبیاء کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ ایک نور اور ایک روحانیت اور ایک چمک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمامہ ایک قیدی تھے، مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ سمامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے بڑی نفرت تھی، نعوذ باللہ، اور اتنی کہ میں آپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا مالک یا سمامہ، کیسے ہو سمامہ؟ تو سمامہ کہتے ہیں کہ میں نے نیچے دیکھتے دیکھتے ہی جو بات کی اوپر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ان تقتل زادمن، اگر قتل کرو گے تو میری قوم بدلہ لے گی، اور اگر معاف کرو گے تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، لیکن اوپر نہیں دیکھا، یعنی اتنے دل میں نفرت تھی۔ حضور واپس چلے گئے، دوسرے دن بھی آئے، تیسرے دن بھی آئے، یہی سوال یہی جواب۔ تو تیسرے دن حضور نے کہا کہ چلو بھائی سمامہ کی رسیاں کھول دو اور اس کو آزاد کر دو، اور آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بیوی بچوں کے پاس رہو۔ کہنے لگے سمامہ کہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ مجھے چھوڑا جائے گا، کیونکہ میں نے تو قاتل تھا کئی لوگوں کا، کہ مجھے تو مار دیا جائے گا، لیکن جب آپ نے یہ فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، اس دن میں نے پہلی دفعہ آنکھ اٹھا کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سمامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ کتنا تو نادان ہے کہ اس چہرے کو نہیں دیکھ رہا۔ میرا دل یہ کرتا تھا میں دیکھتا ہی رہوں۔ حضور نے مجھے چھوڑ تو دیا، لیکن میرے دل کے اندر ایمان اتر چکا تھا۔ حالانکہ اس کے علاوہ حضور نے میرے ساتھ کوئی تفصیلی بات نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں دی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ انور دیکھا کہ دل کا کفر نکل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ تو خیر انا نراک من المحسنین، بے شک آپ ہمیں احسان کرنے والے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم تسلی رکھو، تمہارا مسئلہ تو تعبیر ہے، میں تعبیر تمہیں بتا دوں گا اور بہت جلد بتا دوں گا۔ جیل میں کھانے کے اوقات ہوتے ہیں، تو کھانا شاید آنے والا ہوگا، تو فرمایا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا مسئلہ سن لیجئے، دعوت سن لیجئے۔ قال لا یأتیکما طعام، حضرت نے فرمایا کھانا بھی نہیں آئے گا، ترزقانی جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر بھی بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ کیوں؟ ذالکما مما علمنی ربی، تعبیر کا علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس علم میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سکھانے والا اللہ ہے۔ لیکن اب میرا تعارف اور میری دعوت، معلوم ہوا دائی کو، مبلغ کو موقع دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے دعوت پہنچانا، ایک ہوتا ہے دعوت کو پھینکنا۔ پھینکنا ٹھیک نہیں ہے، ایک آدمی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، فرمایا نہیں، ایسے ماحول میں جب ایک آدمی بات سننے کے لیے متوجہ ہو پھر اس کو بات کی جائے، پھر اس کے دل پر کیا ہوتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے۔ فرمایا مبلغ کو موقع دیکھنے، اب جب وہ آئے نا، آئے تو اپنی تعبیر کی حاجت لے کر، حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اب ان کو میری طرف حاجت ہے، لہذا یہ میری بات سنیں گے۔ اب حضرت نے موقع جان کر ان کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت دی، لیکن موقع جان کر فرمانے لگے اب میرا تعارف اور پھر میری دعوت۔ تعارف تو یہ ہے انی ترکت ملت قوم، اور یہاں یہ بھی دیکھو کہ پہلے تعارف کروایا، پہلے کیا کرایا جی؟ اجنبی آدمی کے ساتھ جب بندہ ملے پہلے تعارف بھی کروانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض ساتھی فون کرتے ہیں کیا حال ہے جی، خیریت ہے جی، ٹھیک ہے جی، کون جی؟ اور چھوڑو جی، پہچانو نا جی، ہمیں بھول گئے ہو، یہ بات غلط ہے، پہلے اپنا تعارف کروانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما تھے، باہر سے ایک آدمی آیا، آپ نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ اس نے کہا جی انا، میں ہوں جی۔ آپ اتنے ناراض ہوئے، فرمایا انا کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں ہوں۔
یہ بجھاتے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تعارف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھواتے، اوپر اپنا نام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلاں، پہلے اپنا نام۔ قرآن میں بھی ہے سورۃ نمل میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے بھی پہلے اپنا نام لکھا تاکہ تعارف ہو جائے کہ بات کرنے والا کون ہے۔ تو پہلے تعارف، بعد میں اپنی بات۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی پہلے اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، تعارف تو میرا یہ ہے، میں نے چھوڑ دیا مذہب اس قوم کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ کی توحید کے منکر ہیں، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے موروثی ایمان اور ایک ہوتا ہے شعوری ایمان۔ موروثی تو یہ ہے کہ باپ دادا جس مذہب پہ تھے بس اولاد بھی اسی مذہب پہ چل گئی، جیسے ہمارے بچے جناب کلمہ شلمہ یاد کر لیتے ہیں بچپن میں ہی، لیکن شعور کوئی نہیں ہوتا، پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جہاں پر پرورش پائی تھی وہاں تو سارے کفر و شرک والے ہی لوگ تھے نا، لیکن آپ نے اپنے شعور کو دیکھا اور شعوری ایمان قبول کیا، اور اس ماحول کو چھوڑ کر وہی مسلک اور مذہب جو ان کے باپ دادا کا توحید والا تھا اس کو اختیار کیا۔ فرمانے لگے واتبعت ملت آبائی، جہاں میں رہتا ہوں یہاں کے نظریات میں نے قبول نہ کیے، بلکہ میں نے اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اپنے والد یعقوب، دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم کے دین کو قبول کیا۔ وہ دین کون سا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اس کی وضاحت ہی ہے کہ ہمارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک بنائیں، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اور یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے ہم پر، وعلی الناس، اور باقی لوگوں پر۔ جس کو یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ سمجھا دے، سمجھو اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا، بڑا اللہ کا احسان ہو گیا۔ ارے وہ نادان لوگ بھی تو ہیں نا جو مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ بھی ہیں جو جانوروں کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ بھی ہیں جو قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے والا بنایا، کہو الحمدللہ، الحمدللہ، بڑا اور کیا فضل ہے۔ اللہ اسی پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس نعمت توحید کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس اللہ نے عقیدہ توحید نصیب فرمایا۔ جی یہاں پر ایک بات ہے کہ واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کو اختیار کیا۔ اکثر قرآن کریم میں مشرکین کی بات اللہ یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہاں پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر چلا ہوں۔ تو وجہ یہ ہے مشرکین کو اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، تم جو کہتے ہو باپ دادا، تمہارے باپ دادا کیا تھے؟ لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، نہ تو ہدایت پر تھے نہ کوئی بات سمجھتے تھے۔ انبیاء کی مخالفت کر کے کفر و شرک اختیار کیا، پھر بھی ان کی اتباع کرتے ہو۔ اگر باپ دادا ہوں یعقوب، اسحاق اور ابراہیم جیسے، پھر تو اتباع کرنی چاہیے نا۔ ضروری تو نہیں کہ اگر باپ دادا سیدھے بھی ہوں پھر بھی مخالفت کرو، نہ، باپ دادا اگر غلط راہ پہ ہوں پھر ان کا راہ چھوڑنا ہے۔ باپ دادا اگر ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے، سیدھی راہ پہ چلنے والے ہوں، اللہ رسول کے احکامات کو جاننے والے ہوں، پھر تو ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اچھا اب جناب دعوت توحید دے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی جی؟ آواز کو نہیں ہے جی؟ ہاں جی الحمدللہ ماشاء اللہ۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دوستو، ارباب متفرقون، یہ جدا جدا رب جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، بیماریاں یہاں سے ٹھیک ہوں گی، اولاد دینے کے لیے لاہور جانا پڑے گا،
اور جناب بچوں کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا، بچیوں کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا، مقدمے میں کامیابی کے لیے فلاں صاحب کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ جو لوگوں نے مختلف کاموں کے لیے مختلف رب بنا رکھے ہیں، تم ہی بتاؤ کیا یہ جدا جدا رب بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ ہی بہتر ہے جو اکیلا بھی ہے، زبردست طاقت والا بھی ہے؟ بھائی ایک اللہ کے در پہ آنا یہ آسان ہے، یا کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، کبھی اس کو راضی کر وہ ناراض، اس کو راضی کر تو وہ ناراض؟ جسے دوسرے مقام پہ اللہ مثال بیان فرماتے ہیں نا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ فرماتے ہیں ایک وہ بندہ ہے جس کے مختلف مالک ہیں، چند لوگوں نے مل کر ایک غلام خریدا ہے، اس میں میرا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، 6 بندوں نے مل کر ایک غلام خریدا ہے۔ ایک مالک کہتا ہے میرا کام کر، اچھا جی کرتا ہوں جی، دوسرا کہتا ہے میرا کام، اچھا جی کرتا ہوں جی، ادھر جاتا ہے تو یہ ڈانٹتا ہے، ادھر جاتا ہے تو وہ ڈانٹتا ہے۔ یہ مختلف مختلف مالک یہ بہتر ہیں یا ایک دوسرا وہ شخص ہے وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، جس کا ایک ہی مالک ہے، اس نے ایک ہی کو خوش کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، خود غور کر کے بتاؤ نا، ایک مالک والا بہتر ہے یا زیادہ مالکوں والا بہتر ہے؟ ایک، یقیناً ایک مالک والا ہی بہتر ہوگا۔ جب ایک مالک والا بندہ غلام آسانی میں رہتا ہے تو ایک معبود کی عبادت کرنے والا عابد بھی آسانی میں رہتا ہے۔ عبادت کے لائق صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ اچھا یہ لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، کوئی فلاں صاحب ہیں جناب، یہ دستگیر ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ بگڑیاں بنانے والے، یہ فلاں، یہ کیا ہے؟ ارے بھائی یہ بس نام ہے جو رکھ لی ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، ان پر دلیل کوئی نہیں۔ ما تعبدون من دونہ، تم نہیں عبادت کرتے اللہ کے علاوہ، الا اسمان، مگر وہ محض نام ہے۔ وہ محض کیا ہے جی؟ نام ہے۔ ایک آدمی ہو، اس کا نام وزیر اعظم رکھ دیا جائے تو کیا وہ وزیر اعظم بن جائے گا؟ نہیں۔ ہمارے خان صاحب کے بیٹے کا نام وزیر اعظم ہے، ادھر سدرا کے پاس رہتے ہیں۔ میں نے کہا جی وزیر اعظم کیوں؟ اس وقت تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں وزیر اعظم دا پیوں ہوں میں وزیر اعظم کا باپ ہوں۔ میں کہا یہ بھی زبردست گل، لیکن وزیر اعظم تو وہ نہیں ہے نا، نام ہے، صرف نام رکھ لینے سے وزیر اعظم تو کوئی نہیں بن جائے گا۔ ایسے ہی جناب کوئی بیچارہ بندہ میری طرح کمزور سا، اس کا نام پہلوان رکھ دیا جائے، نام رکھنے سے پہلوان تو نہیں بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم نے رکھے یہ محض نام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، حقیقت ہے تو صرف رب کے پاس ہے۔ تم نے کسی کو کہا دستگیر، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گیر کا معنی تھامنے والا، مشکلوں میں ہاتھ تھامنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر تم نے دستگیر کسی اور کا نام رکھ لیا تو وہ تو دستگیر نام ہی رہے گا نا، مشکلوں میں ہاتھ تھامنے والا تو اللہ ہی ہوگا۔ تم نے نام رکھ لیا غریب نواز، غریب نواز کا معنی غریبوں کو نوازنے والا، بھئی غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر تم نے کسی اور ہستی کا نام رکھ لیا تو وہ محض نام ہی ہوگا، نوازنے والا تو اللہ ہی ہوگا۔ تم نے رکھ لیا داتا، داتا کا معنی دینے والا، بھئی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سارے نام ہے جو تم نے رکھ لی ہیں، حقیقت میں تو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ محض نام ہے، سمیتموہا، تم نے دھر لیا ان ناموں کو، رکھ لیا ان ناموں کو، انتم و آباؤکم، کچھ تم نے رکھ لیے، کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نازل، سلطان کا مطلب سند، کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، کیونکہ حکم چلتا ہے کائنات میں تو صرف کس کا چلتا ہے؟ حاکم حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے، باقی سب مجبور ہیں، باقی سب مخلوق ہیں۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک
ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ کیوں؟ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ یونس نے پکارا بار خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا امر تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے، پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا، سب تیرے امر کے آگے مجبور ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حاکم ہے تو صرف کون ہے؟ امر اللہ تعبدو الا ایہ، اس حاکم حقیقی نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ التحیات للہ، زبانی باتیں بھی اللہ کے لیے، والصلوات، بدن کی باتیں بھی اللہ کے لیے، والطیبات، اور مال کی باتیں بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ امر اللہ تعبدو الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، باقی سب کمزور ہے جی۔ کوئی کس پر امید رکھتا ہے، کوئی کس، سب کمزور ہے، اصل دین توحید ہی دین قیم ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ اب یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ سمجھانے کے بعد اب تعبیر بتا رہے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستوں، اما احدکما، بہرحال جو تم میں سے ایک ہے نا، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے مالک کو، اپنے مربی کو، رب پالنے والا، تو مجازی طور پر جو انسان کو پالنے والا ہوتا ہے، اس لیے والد کو بھی مربی کہتے ہیں نا، تو رب سے مراد یہاں پہ اس کا بادشاہ، وہ مالک۔ فیسقی ربہ خمرا، جس نے خواب میں دیکھا کہ میں شربت نہ چوڑ رہا ہوں، شراب نہ چوڑ رہا ہوں، یہ آزاد ہو جائے گا، پھر اسی طرح شراب پلائے گا اپنے بادشاہ کو۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہے نا، جس نے دیکھا تھا میں نے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، فَيُسْلَبُ، وہ سولی چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس معاملے کا فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، یعنی تعبیر بھی ایک اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو قطعی طور پر بتا دیا۔ ویسے تو تعبیر ایک ضمنی چیز ہے، خواب ضمنی چیز ہے، اور اس کی تعبیر بھی ضمنی چیز ہے، ممکن ہے ہو، بعض دفعہ نہیں بھی ہو، لیکن جب اللہ کے نبی تعبیر بتا رہے ہیں تو پھر کیا ہے، وہ وہی سے بتا رہے، بات قطعی ہو گئی۔ اس لیے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، دونوں کو تعبیر بتا دی۔ پھر حضرت نے فرمایا اس شخص کو جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کو جا کے شربت پلائے گا، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، جو نجات پانے والا تھا نا، اس سے کہا اذکرنی عند ربک، جب تم بادشاہ کے پاس جائے گا وہاں میرا تذکرہ بھی کر دینا۔ میرا تذکرہ کر دینا کے دو مطلب مفسرین نے لکھے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہ آدمی کو تم نے جیل میں کیوں ڈالا ہوا ہے، جب اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تم تحقیق تو کرو نا، جب کوئی قصور نہیں ہے، قصور کرنے والیاں تو باہر ہیں، تو جیل کے اندر مجھے تم نے کیوں ڈالا ہوا ہے، یہ ذکر کر دینا۔ تو اپنے اسباب کے دائرے میں کسی سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے اذکرنی عند ربک، یہ جو دعوت میں نے تمہیں سمجھائی ہے نا، یہ دعوت جا کے بادشاہ کو بھی سنا دینا، اس کو بھی بتا دینا کہ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے۔ وہ باہر آیا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، بلا دیا شیطان نے، اس نے بادشاہ کے سامنے ذکر کوئی نہ کیا یوسف علیہ السلام کا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال تک مزید یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ بضع کا جو لفظ ہے یہ جمع قلت کے لیے بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، اس کو جمع قلت کہتے ہیں بضع۔
اب سالوں کی تعیین نہیں ہے، لیکن اتنے سال تھے، یعنی 3 سے لے کر 9 تک کے بیچ میں کوئی عرصہ تھا، اتنے سال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مزید جیل میں رہے، اس کے بعد جیل سے رہائی کیسے ہوئی وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔